مولا 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 الہی روضہ خیر البشر پہ میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پہ میں اگر جاؤں تو پھر واپس نہ آؤں گا، یہ اپنے گھر سے کہہ جاؤں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے مشفق و مربی، قائم مقام استاذ محترم، جلیل القدر فقیہ اور عالم ربانی، حضرت اقدس مفتی عبید اللہ صاحب منیار دامت برکاتہم، استاد حدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھے، خلیفہ اجل حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت والا کی موجودگی میں نہ میرے بیان کی کوئی ضرورت ہے اور نہ میرے اندر جرأت اور ہمت ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں میرے پسینے چھوٹ رہے، بس میں تو طالب علم کی حیثیت سے اپنا کچھ سبق سنانا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مدد کرے اور آسان فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، دینی معاملات میں ہمارا مزاج کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ہم دینی کام سیکھے بغیر کرنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، عمرہ ہو، حج ہو، جبکہ دنیاوی معاملات میں ہم اچھی طرح اس کام کو سیکھ کر پھر اس کو کرتے ہیں۔ یہ ناقدری کی بات ہے۔ آج کی یہ جو مجلس رکھی گئی ہے عمرہ کے اور حج کے ضروری مسائل کے بارے میں مجلس کے منتظمین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، کسی مسلمان کی آخری تمنائیں دو ہوتی ہیں۔
اللہ نے مال بھی عطا فرمایا، دولت بھی عطا فرمائی، مکان اولاد بھی عطا فرمائی، اب اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہے گا اب میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہو اور روضہ اقدس کی حاضری نصیب ہو۔ یہ نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے اوپر ہے، یہ نعمت بھی اللہ نے اس کو عطا فرما دی، بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب ہو گئی، روضہ اقدس کی حاضری بھی نصیب ہو گئی۔ اب اس بندے مومن کی خواہش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ دو ہماری خواہش رہتی ہے جو آخری خواہش ہے، انتہائی درجے کی خواہش ہے۔ انہی میں سے ایک حج اور عمرہ کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائی، یہ حج اور عمرہ کی سعادت یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا مدار اللہ کی توفیق پر ہے، اس کا مدار مال اور دولت پر نہیں ہے۔ کتنے غریب ہیں جو اپنی غربت کی وجہ سے اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکے، اور کتنے مالدار ہیں جو اللہ کی توفیق کے نہ ملنے کی وجہ سے اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو اس سعادت کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کی بھرپور قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر کیا ہے کہ جانے سے پہلے ہم حج اور عمرے کے طریقے کو، اس کے مسائل کو علماء کرام سے اچھی طرح سیکھ کر جائیں۔ عنوانات مجھے دیے ہیں، میں ترتیب وار اس پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا، اس کو سیکھ کر جائیں تاکہ ہمارا سفر کامیاب ہو۔ اگر ہم بغیر سیکھے ہوئے چلے گئے تو کبھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حج اور عمرہ ناقص ہو، ادھورا ہو، نامکمل ہو، مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمرہ اور حج بگڑ جائے، فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کا یہاں آنا بھی قابل مبارکباد ہے۔ امید کرتا ہوں آپ غور سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے، ان بندوں پر جو حج میں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے اپنے مالدار بندوں پر، طاقتور بندوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حجج تطرا وعمر نسق، مسلسل حج کرنا اور مسلسل عمرے کرنا یہ فقر کو ختم کرتا ہے، یعنی غربت اور مالی تنگی کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تدفع میتۃ السوء وعیلۃ الفقر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجوا تستغنوا، کہ حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ۔ حج یہ بڑا حج ہے اور عمرہ یہ چھوٹا حج ہے، تو جو فضیلتیں بڑے حج کی ہے اس کی کچھ فضیلتیں چھوٹے حج میں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا بیچ کے عرصے کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے، کمزور اور عورتوں کا جہاد حج ہے اور عمرہ ہے۔ بوڑھا آدمی جہاد جیسے فضیلت والے عمل میں حصہ نہیں لے سکتا، کمزور آدمی حصہ نہیں لے سکتا، عورتیں اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتی، ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ متابعت کے ساتھ کرو، تسلسل کے ساتھ بار بار کیا کرو،
اس لیے کہ یہ دو عمل، حج اور عمرے کا عمل، فقر کو اور گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہا، سونا اور چاندی کے میل کچیل کو جلا کر ختم کرے۔ تو بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حق دبا کر ہم حج پہ حج اور عمرے پہ عمرے نہ کریں۔ صاحب بہت سارے حضرات کا مال ہمارے ذمہ واجب ہے، ہم اس کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے اور عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چند فضائل تھے، اور پھر خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کی فضیلت اور بھی زیادہ آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ یہ تشبیہ ہے، اور یہ تشبیہ اور مماثلت ہی اس کی فضیلت ہے۔ یعنی رمضان کے عمرے میں ثواب کی زیادتی کو بتانا مقصود ہے کہ رمضان کے عمرے میں ثواب دیگر مہینوں میں عمرہ کرنے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ نے سن لیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو اب اپنا فرض حج بھی چھوڑ دیں اور رمضان کے عمرے کو پکڑ لیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب مجھے جو عنوان دیے گئے ہیں میں ترتیب وار خود پر تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ عمرہ اور حج کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں ان کا درجہ اور شریعت میں ان کا مقام کیا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، عمرہ کرنا یہ سنت ہے اور نفل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نظر اور منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، اس صورت میں اس پر عمرہ واجب ہو جائے۔ اگر اس کا کام ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے۔ اس شکل کے علاوہ عام حالات میں عمرہ کرنا سنت ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے۔ اور حج ہر مسلمان پر فرض نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان عقل مند ہو۔ پاگل کے اوپر حج فرض نہیں، وہ مسلمان بالغ ہو۔ بچے پر حج فرض نہیں، اگر بچپن میں اس نے حج کیا تو وہ نفلی حج ہوگا، وہ فرض والا حج نہیں ہوگا۔ غلام کے اوپر حج فرض نہیں، ایام حج موجود نہ ہو تو اس وقت حج فرض نہیں ہوتا۔ مالدار ہو اور اس مالدار کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ اس مال کے ذریعے وہ اپنے آگے کا خرچہ بھی اٹھا سکے، یعنی سفر میں جانے آنے کا پورا خرچہ بھی اٹھا سکے اور پیچھے کا خرچہ بھی اٹھا سکے، یعنی بیوی بچے ہیں ان کو بھی پورا خرچ دے کر جائے تاکہ وہ بھوکے نہ مرے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ آگے کا خرچ بھی ہونا چاہیے اور پیچھے کا خرچ بھی ہونا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ وہ آگے کے خرچ کے لیے بھی کافی ہو اور پیچھے کے خرچ کے لیے بھی کافی ہو، تو پھر اس مسلمان پر حج کرنا فرض ہو جائے۔ حج فرض ہو گیا تو اب اس کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہ کرے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ فرض حج میں جلدی کیا کرو، تم میں سے کوئی نہیں جانتا
کہ کس وقت اس کو کیا عذر اور کیا رکاوٹ اور کیا مجبوری پیش آ جائے۔ اس لیے میرے بھائی حضور نے تاکید فرمائی ہے، ہمیں اس تاکید کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے حج کی ادائیگی میں سستی نہیں بلکہ چستی سے کام لینا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اپنی شادی بھی قریب ہو اور اتنا مال بھی موجود ہو کہ حج فرض ہو چکا ہے تو اس سے پہلے حج کرنا چاہیے اور شادی کو مؤخر کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے بھائی اس لیے حج نہیں کرتے کہ اپنی اولاد کی شادیاں ہو جائیں، ہم اس سے فارغ ہو جائیں پھر ہم حج کریں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی شادیوں کا بھی انتظام کر دے گا۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں اپنے والدین کو حج نہ کرا دوں وہاں تک میرے لیے حج میں جانا گویا جائز نہیں، میری بدنامی کا سبب ہے کہ لو بیٹا حج میں چلا اور ماں باپ کو ابھی حج نہیں کرائی۔ یہ خیال بھی اسلام کے خلاف ہے۔ آپ کے ذمے حج فرض ہو چکا ہے، آپ کے والدین غریب ہیں، ان پر ابھی حج فرض نہیں ہوا۔ ہاں، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ خود بھی جا سکتے ہیں اور اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ان کی خدمت کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ ضرور آپ کو سب کو لے کر جانا چاہیے، لیکن اگر اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ والدین یا ان میں سے ایک کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہوں، تو پھر پہلی فرصت میں اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضہ حج سے سبک دوشی اختیار کرنی چاہیے، اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور بغیر کسی مجبوری کے وہ حج نہ کرے اور اسی حالت میں حج کیے بغیر مر جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یہ یہودی اور یہ نصرانی اللہ کے احکامات کے باغی ہیں، ان کے ہاں اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت نہیں، گویا یہ مسلمان بھی ان کے جیسا ہو گیا۔ اتنا بڑا فریضہ حج اس پر اللہ نے عائد کیا تھا اور باوجود کسی مجبوری کے نہ ہونے کے وہ اس حج کو ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ بہت تاکیدی اور بہت وعید والا جملہ ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ ناراضگی کی حد ہے میرے بھائی، اس لیے ہمیں حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ کسی آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر حج فرض ہو گیا، لیکن اس نے حج ادا کرنے میں دیر کی، تاخیر کی، اتنی تاخیر کہ وہ مال ختم ہو گیا اور پھر غریب ہو گیا، تب بھی جو حج اس پر فرض ہوا تھا وہ ساقط نہیں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ بدستور اس کے ذمے باقی رہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں تو یہ ہے کہ مال تھا لیکن آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، تو زکوٰۃ بھی معاف ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے، لیکن حج میں ایسا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی جب اللہ نے مال دیا، اسی لیے حضور نے فرمایا جلدی کرو، حج میں دیر نہ کرو، حج میں جلدی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے۔ چوتھا عنوان ہے آداب حرمین، اس کے بعد کا عنوان ہے قبولیت عمرہ کے اسباب۔ میرے بھائی ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یقیناً ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہو، ہمارا عمرہ قبول ہو، تو ہمیں ایسے کون سے کام کرنے چاہیے جن کی وجہ سے ہمارا حج بھی قبول ہو جائے اور ہمارا عمرہ بھی قبول ہو جائے؟ وہ کون سے اسباب ہیں؟ نمبر 1، حج اور عمرہ حلال مال سے کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ حرام مال سے حج کو جاتا ہے اور لبیک لبیک پکارتا ہے تو فرشتے جواب دیتے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا کہنا حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا حج کہاں قبول ہوگا، تیرا عمرہ کہاں قبول ہوگا۔ اگر ہم اپنے حج اور عمرہ کو قبولیت کا مقام دلانا چاہتے ہیں تو شرط اول یہ ہے کہ ہمارا مال پاکیزہ، طیب اور حلال ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عمرہ اور حج
اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعتن، یا اللہ میں تجھ سے ایسے حج کا مطالبہ کرتا ہوں جس میں نہ دکھاوا ہو اور نہ اس میں شہرت کی کوئی طلب ہو۔ تو میرے بھائی، ہمارا یہ حج اور عمرہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ حج میں جانے والے بہت دکھاوا کرتے ہیں، عمرہ میں جانے والے بہت دکھاوا کرتے ہیں، جانے سے پہلے اچھا خاصا وقت فضول ملاقاتوں میں ضائع کرتے ہیں، دعوتوں میں ضائع کرتے ہیں۔ ایک تو ہے اپنے قریبی رشتہ دار، ان کو ضرور ملنا چاہیے، لیکن دور دور فون کیا جاتا ہے، دور دور کے اسفار ہوتے ہیں، واٹس ایپ پر لگایا جاتا ہے کہ میں سفر عمرہ میں جا رہا ہوں، اس کی اور پھر وہاں جا کر بھی خرافات ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ آپ بڑے سے بڑا نیک عمل کریں لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کریں اس میں اخلاص ہو تو وہ قبول ہو جائے گا۔ ایک کھجور کی گٹھلی احد پہاڑ پہ بھاری ہو سکتی ہے اگر اس میں اخلاص ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عمرہ اور حج کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے حج کو اور اپنے عمرہ کو گناہوں سے بچائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کتنی بے ادبی کی بات ہے اور محرومی کی بات ہے کہ بندہ حج اور عمرہ جیسے سفر میں ہے، مکہ جیسی جگہ پر ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں آب زمزم ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں صفا اور مروہ ہے، اور کیا نہیں، مدینہ کے سفر میں ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، وہاں مسجد نبوی ہے، وہاں ریاض الجنہ ہے، وہاں جنت البقیع، اور کیا کیا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی برکت وہاں موجود ہے۔ ایسی مقدس سرزمین پر ہم جا رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنے گناہوں کو نہ چھوڑیں، میرے بھائی یہ بدبختی کی بات ہے، یہ محرومی کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے حج اور عمرہ کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر بد زبانی سے اور بد نگاہی سے بچنا چاہیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آیا، کوئی اللہ کے نیک بندے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کے دوران ان کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑ گئی، اور انہوں نے اس کو نظر بھر کے دیکھا تو کعبہ شریف سے ایک ہاتھ نکلا اور ایک ایسا زور کا تماچا مارا کہ ایک آنکھ نکل کے باہر گر گئی، اور غیب سے یہ آواز آئی کہ اگر دوسری مرتبہ دیکھا تو دوسری آنکھ بھی نکال دے۔ میرے بھائی، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے ان کی سزا فوراً ہو گئی کہ ہم اتنے نیک نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ شریف میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ تو اسی طرح وہاں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک گناہ آپ یہاں کریں، اپنے گھر میں کریں، اور ایک گناہ آپ مسجد حرام میں کریں، اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حج اور عمرہ قبول ہو تو حلال مال سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اپنے حج اور عمرہ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے کریں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچاتے ہوئے کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آداب حرمین بھی آ گئی۔ اب ایک دو بات میں عرض کروں، میرے بھائی، جب ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو آخری اوقات جو ہمارے ہوتے ہیں اس کو زیادہ تر ہم شاپنگ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ لانا، اس کے لیے وہ لانا۔ میرے بھائی، شاپنگ تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتی ہے اور اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مکہ شریف کا طواف پھر کب ملے گا؟ یہ مسجد نبوی کی حاضری پھر ہمیں کب نصیب ہوگی؟ معلوم نہیں یہ ہمارا آخری سفر ہو۔ اس لیے ہمیں غفلت سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ حرم پاک کی ناقدری ہے کہ آدمی وہاں جا کر شاپنگ میں اور مارکیٹوں میں گھومے، یہ اس جگہ کی ناقدری ہے۔ آدمی وہاں جا کر کے خرید و فروخت میں لگ جائے، یہ وہاں کی ناقدری ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، اور وہاں جا کر فوٹو کھینچتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں۔ کتنی بے ادبی کی بات ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ سیلفی لینا، میرے بھائی کتنی بے ادبی کی بات ہے، بہت ہی بے ادبی کی بات ہے کہ آدمی سیلفیاں لیتا ہے اور بے ضرورت فوٹو کھینچتا ہے۔ دیکھیے حرمین کے فوٹو، مکہ اور مدینہ کے فوٹو ویب سائٹ پر اتنے اچھے اچھے ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ کے فوٹو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کا جی چاہتا ہے ان فوٹوؤں کو دیکھنے کا تو آپ گھر پہ آ کر انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ فوٹو کھینچنے میں آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ فوٹو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں المصورون، فوٹو بنانے والے، تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے جاندار کی، آپ کو معلوم ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ کوئی ثواب کا کام ہے جو حرم میں جا کر بھی ہم ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ بزرگوں اور عزیزوں اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو حرمین شریفین کی حاضری دیتے ہیں۔ در حقیقت آدمی وہاں جاتا نہیں ہے بلکہ بلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ تو مہمان تو ہمارے ہاں بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو بلایا جاتا ہے، میزبان اپنے گھر بلاتا ہے۔ تو گویا بڑے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو حج اور عمرے کے لیے حرمین شریفین کی حاضری دیتے ہیں۔ مکے میں وہ اللہ کے مہمان ہیں اور مدینہ منورہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اضیاف اللہ و اضیاف الرسول، ضیوف الرحمن و ضیوف الرسول۔ تو ہمیں اس نسبت کی بڑی لاج رکھنی ہے۔ ہم جب وہاں مہمان بن کر جانتے اللہ اور اس کے رسول کے، تو مہمان کی طرف سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو میزبان کے لیے تکلیف دہ ہو، اس کو ناراض کرنے والا ہو۔ خیر فضائل اور بہت سی چیزیں آپ ہمارے دوست اور عزیز مفتی اسد کے ذریعے سے سن چکے ہیں۔ مجھے بھی کچھ چیزیں بتائی گئی ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں بات کرنی ہے۔ شروع میں یہ کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور شکر میں جس طرح الحمدللہ زبان سے کہنا ہے، اسی طرح حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے، یہ حقیقی شکر ہے۔ تو ہم کو جب اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا رہا ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم اس کے پاکیزہ گھر کا زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ نمبر 2، اس مقدس سرزمین اور حرم مبارک کی کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ سب حقیقی شکروں میں داخل ہے۔ قضا ہونا تو دور کی بات رہی، ہماری تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کریں۔ تو جو خوش نصیب حضرات جانے والے ہیں خاص کر ماہ مبارک میں، تو ان کو مکہ مکرمہ میں کوئی نماز چھوٹے، تکبیر تحریمہ چھوٹے، اس کی نوبت نہیں آنے دینی۔ کوئی بیماری سیماری عذر و الگ بات ہے۔ اور جو جوان حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت قوت دی ہے، تو مکہ مکرمہ کی حاضری کا حقیقی شکر یہ کہ زیادہ سے زیادہ طواف کیے جائے۔ اور ہے اللہ کے بندے اسے ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں رات دن بس ان کا مشغلہ طواف ہی طواف۔ اور بعضے تو ایسے ہمت والے جوان ہم نے دیکھے کہ رمضان کے مہینے میں سخت گرمی میں دھوپ میں بھی وہ طواف کرنے سے باز نہیں آتے۔ وہ اصل میں اندر کا جذبہ ہوتا ہے۔ آدمی کو جب اللہ سے اس کے گھر سے تعلق اور عشق ہوتا ہے تو یہ چکر لگانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور یہ عبادت تو ہے عاشقانہ، حج ہو یا عمرہ ہو، یہ تو عاشقانہ عبادت ہے۔ اس میں تو آدمی کو دیوانہ بننا ہے، بلکہ ہم کو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے دیوانے جیسی شکل بنوائی ہماری۔ ٹوپی اتروا دی، جوتے اتروا دیے، چادر ہے، بڑے بال ہیں، اب آدمی غبار آلود میلے کچیلے کپڑوں میں، وہ ایک دیوانے کی اور مجنون کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہماری بنائی گئی۔ اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ صورت میں تو ہم دیوانے بنے ہیں تو ہمیں حقیقت میں بھی دیوانہ بنا دے۔
اپنا بھی اور اپنے رسول کا بھی۔ خیر تو حقیقی شکر یہ ہے مکے کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا طواف کریں، اس کی کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ جیسے ابھی ہمارے بھائی مولوی اسد نے بتایا کہ شاپنگ میں بہت سے لوگ لگتے، اور واقعتاً سنا گیا، دیکھا گیا کہ وہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آس پاس میں سب شاپنگ سینٹر بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، اب اس میں ایک بڑی تعداد لگی ہوئی ہے، یہاں نماز ہو رہی اور وہاں شاپنگ چل رہی ہے۔ یہ تو بڑی ناقدری ہے، اور یہ یاد رکھیے آدمی ناقدری کرتا ہے تو پھر محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حرمین شریفین کی مقدس سرزمین ایسی ہے کہ ہر مومن کو تقریباً جذبہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچے، اور جو ایک مرتبہ ہو کر آیا تو پھر اس کا یہ جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ عموماً آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے جن کو تجربہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ جانے کا جذبہ تھا، لیکن جب ایک مرتبہ ہوا تو یہ جذبہ اور بڑھتا ہے کہ میں جلدی جاؤں، عمرہ کر کے آیا اب یہ کہ حج میں جاؤں، ایک حج کیا اب یہ کہ اور حج کروں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، وَجَعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی محبت ڈال دی۔ جو ایک مرتبہ جاتا ہے بس اس کا تقاضا جذبہ یہ بار بار ہوتا ہے کہ میں جاؤں، اور بہت اچھا مبارک جذبہ ہے۔ تو یہ جذبہ صرف جذبے سے تو پورا نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال نہ ہو، تو ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے جس کے نتیجے میں اللہ کی توفیق شامل حال ہو اور ہم بار بار پہنچے وہاں۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو، اور مدینہ منورہ میں جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ تو مکہ کا حق تو بتایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف ہو، وہاں کی کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے، اور ایک عمومی حق کہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اب گناہ وہ جہاں وہ اس سرزمین پر جو زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں اس میں سے کچھ اشارے ابھی بھائی مفتی اسد نے کیے، بالخصوص بدنگاہی کا گناہ، کیونکہ مکہ مکرمہ میں طواف میں اختلاط کا موقع ہوتا ہے، مرد اور عورتیں ساتھ میں طواف کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی نگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی اور ہمت بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ صرف ہمت سے بھی کام نہیں چلے گا اور صرف دعا سے بھی نہیں چلے گا، بلکہ دعا بھی کرنی اور ہمت بھی کرنی کہ اللہ تو ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ بدنگاہی آدمی کو ویسے بھی تباہ کر دے گی۔ ہم اپنے علاقے میں بھی اللہ نہ کرے اگر بدنگاہی کرتے ہیں، کسی نامحرم عورت پر نظر ڈالتے ہیں، تو یہ نامحرم پر نظر ڈالنا یہ شیطانی نگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بری نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کے ذریعے سے وہ بہت سے مسلمانوں کا شکار کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ جو آدمی بدنگاہی کا شکار ہو، مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی لذت اس کو نہیں دیتے، اللہ کی اطاعت کی لذت سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہو تو کبھی بھی ایسے مسلمان کے دل میں اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے، دیکھنے میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے بدنگاہی کا، لیکن اس کا نقصان اتنا خطرناک ہے۔ تو جب یہ گناہ یہاں ہماری سرزمین ہند میں ہم کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہاں تو ہم جاتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ہم اس بیماری میں، اس مرض میں مبتلا ہوں، تو یہ تو بجائے کمانے کے گوانے کی نوبت آئے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس گناہ سے بالخصوص بچانا ہے، بدنگاہی سے۔ دوسرا گناہ جو عموماً ہوتا ہے وہ مصلی کے آگے سے گزرنا۔ یہ بھی پتہ نہیں کسی نے بات چلا دی ہے کہ حرم شریف میں تو مصلی کے آگے سے گزرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، یا موتی والا مسجد میں تو ہم اہتمام کریں گے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے سے نہ گزرے، اور گزرتے ہوں گے تو بھی شور مچاتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے آگے سے مت جاؤ۔ لیکن حرم کے معاملے میں بہت سے لوگ اس غلطی کا شکار ہے کہ وہاں تو آگے سے گزر سکتے، نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں وہاں بھی آگے سے نہیں گزرنا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ چونکہ وہ بڑی مسجد ہے اس لیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی جو سجدے کی جگہ ہے اس سجدے کی جگہ کے آگے سے ہم گزرنا چاہے تو گزر سکتے، وہاں وہ ممانعت نہیں آئے گی۔ یہاں کھڑے ہیں، اب سجدہ یہاں ہوگا تو سجدے کی جگہ سے کھڑے رہنے والے شخص کے بیچ میں سے نہیں گزرنا چاہیے، سجدے کی جو جگہ ہے اس کے آگے سے گزرے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر وہاں اس طرح کی نوبت آئے بھی
کیونکہ بڑا مجمع ہوتا ہے اور بہت سی مرتبہ آدمی کو نکلنا ہوتا ہے، لیکن پیچھے وہ بہت سارے لوگ نماز میں مشغول ہیں، تو سامنے سے اگر گزرنے کی نوبت آئے تو اس کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس کے سجدے کی جگہ جو بنے گی اس کے آگے سے گزرے۔ اگر اس کا اہتمام کریں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصلی کے آگے سے گزرنے کے سلسلے میں جو وعید آئی ہے یہ اس سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ دوسرا گناہ۔ اور تیسرا جو مجھے کہنا تھا وہ بھائی اسد نے اس کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے، تصویر والا، موبائل والا۔ واقعی میں وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور بہت سو کو تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے موجود ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے، لیکن ان کا دھیان وہاں سلام پیش کرنے میں نہیں ہے، ان کا دھیان وہاں موبائل میں ہے کہ میرا فوٹو آنا چاہیے کہ میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے جس کی توجہ اس طرف ہوگی تو کیا ایسے سلام کا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلکہ ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، وہاں حرم شریف میں ایک بزرگ آئے تھے، غالباً بنگلہ دیش کے تھے۔ اب اللہ والوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت سو کو ہوتی رہتی ہے، تو ان بنگلہ دیشی بزرگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی۔ اب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہے اور بہت غصے میں ہیں۔ کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا دیکھتے نہیں لوگ یہاں آتے اور اپنی تصویر لینے سے ہی باز نہیں آتے، میرے سامنے کھڑے رہ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو کیا ان سے میں راضی ہوں گا، ان سے خوش ہوں گا؟ ناراض نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا؟ یہ ان بزرگوں نے خواب دیکھا تھا اور جتنا ہو سکا انہوں نے پھیلایا تھا۔ ہم بھی جب وہاں گئے تو یہ سننے میں آیا تھا۔ اور ویسے خواب چاہے کوئی حجت نہیں ہے، لیکن جس سلسلے میں دیکھا گیا تو وہ بالکل قرین قیاس ہے، چونکہ تصویر کو سخت منع کیا گیا ہے۔ اب آدمی وہاں حضور کے سامنے جنہوں نے تصویر لینے پر، تصویر بنانے پر سخت وعیدیں سنائی، وہاں کھڑے رہ کر اگر وہ تصویریں لے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، یہ بالکل معقول بات ہے۔ خیر، اور مدینہ منورہ میں وہاں کی حاضری کا وہ تقاضا یہ کہ آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، اور دوسرا جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، اپنا خالی وقت اسی میں گزارے۔ یہ وہاں کی حاضری کا تقاضا ہے اور نعمت کا شکر ہے۔ اور ابھی قریب میں صدر شیخ الحدیث امیر المومنین فی الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ، وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہاں کے حاضر ہونے والوں کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک قرآن کریم کا ختم مکہ مکرمہ میں اور ایک قرآن کریم کا ختم مدینہ منورہ میں بھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے اپنی طرف سے کہی۔ اب میں تو پرچی لایا نہیں ہوں جو سپرد کیا گیا ہے، لیکن یادداشت سے بولتا ہوں کہ جو کہا گیا اس میں سے پہلا یہ کہ عمرے کا طریقہ، عمرے میں کیا کرنا ہے، چونکہ ابھی قریب میں عمرے میں جانے والے ہی لوگ ہیں، حج کا تو سلسلہ بعد کا ہے، تو صرف عمرے ہی سے متعلق اور غالباً عمرے کا ہی کہا ہے۔ تو عمرے کے طریقے کے بارے میں کہا گیا کہ عمرے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو عمرے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 بالوں کا کٹانا، چاہے حلق ہو چاہے قصر ہو۔ یہ 4 عملوں کا نام ہے عمرہ۔ اس میں سے پہلا جو احرام ہے وہ احرام تو شرط ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط اور فرض اور ضروری ہے، بغیر وضو کے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بغیر احرام کے اگر ہم عمرہ کریں گے یا ایک حج کریں گے تو وہ نہ وہ عمرہ ہوا نہ حج ہوا، شرط کے بغیر شے کا وجود نہیں ہوتا۔ اب احرام کس کو کہتے ہیں؟ تو بہت سے لوگ احرام جو ہے وہ 2 چادروں کو سمجھتے ہیں، جو ایک اوپر ڈالی جاتی ہے اور ایک نیچے لنگی کے طور پر پہنی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کا لباس ہے۔ احرام تو ایک ہیئت کا نام ہے، ایک پوزیشن کا نام ہے کہ کچھ عمل کرنے کے نتیجے میں آدمی وہ پوزیشن میں آتا ہے، جو پوزیشن احرام کہلاتی ہے۔ جیسے نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ایک پوزیشن کا نام ہے، اور اس میں آنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے پڑتے ہیں، ایک تو نیت اور پھر تکبیر تحریمہ۔ تو نیت کر کے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو نماز والی پوزیشن میں آ گیا۔ اب آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ کا قبلے کی طرف سے سینہ نہیں ہٹنا چاہیے، کھا پی نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ پوزیشن ختم کب ہوگی؟ جب ہم سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرے تو آدمی نماز والی حیت اور پوزیشن سے نکلتا ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ یہ جو احرام ہے یہ ایک پوزیشن اور حیت کا نام ہے، اور یہ پوزیشن میں آنے کے لیے بھی 2 ہی کام کرنے ہیں۔
ایک نیت اور دوسرا تلبیہ. جیسے نماز کی پوزیشن کے لیے نیت اور تکبیر تحریمہ، اسی طرح احرام کی پوزیشن میں آنے کے لیے نیت اور تلبیہ یا تلبیہ کے قائم مقام جو ذکر ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم لبیک ہی پڑھتے ہیں. تو میں اور آپ اگر نیت کر کے، نیت چاہے عمرے کی ہو چاہے حج کی ہو، ابھی چونکہ عمرے ہی کا تذکرہ چل رہا ہے تو نیت عمرے کی کر کے اگر تلبیہ پڑھ لیں گے تو ہم احرام والی پوزیشن میں آ گئے. اب چاہے ہمارا لباس ابھی کرتا پائجامہ والا ہے، سر پر ٹوپی پہنی ہے، نیچے موزے پہنے ہیں، لیکن ہم احرام والی پوزیشن میں آ گئے. اب وہ پینلٹیاں لگے گی وہ الگ کہ احرام کی پوزیشن میں اور پھر سلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی. تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ دم کسے کہتے ہیں، تو وہ دم کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم احرام کی حالت میں آ گئے. تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ لینا ہے کہ احرام جو ہے وہ چادروں کا نام نہیں ہے، وہ چادر ہے تو احرام کا لباس ہے. احرام نام ہے نیت اور تلبیہ کا. اب یہ نیت اور تلبیہ کب ہونا چاہیے؟ تو بعض لوگ تو بمبئی ایئرپورٹ یا احمد آباد ایئرپورٹ سے کر لیتے ہیں، بعض جو ہے وہ ایئر میں بیٹھنے کے بعد کرتے ہیں. اور سعودی ایئر یا بہت سے ایئر لائنس میں اب تو وہ میقات آنے سے پہلے باقاعدہ پلین میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے. اصل حکم جو ہے وہ میقات پر ہمیں احرام باندھنے کا ہے. ہماری احرام کی حالت میقات پر سے ہو جانی چاہیے. میقات سے آگے بڑھنا وہ بغیر احرام کے نہیں ہونا چاہیے، یہ جنایت ہو جائے گی، پینلٹی لگ جائے گی اس پر. اب گھر سے اگر احرام کی نیت کر لے تو بہت اچھا، لیکن آج کل اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، ورنہ پلین میں بیٹھنے تک کتنے دم آ جائیں گے، اور پھر جب مفتی صاحب کو پوچھیں گے تو نتیجے میں ہمارا بھی دم نکل جائے گا کہ اتنے دم آ گئے. اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ ہم یا تو ایئرپورٹ پر جانے کے بعد، امیگریشن وغیرہ ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر احرام کی نیت کرے، تلبیہ پڑھے، یا پھر یہ کہ پلین میں بیٹھ جائے. اور اگر سعودی ایئر لائنس یا دیگر ایئر لائنس معلوم کر لیں کہ اگر اعلان ہونے والا ہے، سعودی ایئر لائنس میں تو ہوتا ہی، تو میقات کا جب اعلان ہو اس وقت نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے، تو ہمارا احرام اس وقت سے شروع ہوگا جب نیت اور تلبیہ ہوگی. تو یہ تو پہلا عمل ہوا احرام کا. دوسرا مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرنا ہے. عمرے میں یہ جو طواف ہے یہ عمرے کا فرض ہے. جیسے احرام فرض ہے اسی طرح یہ جو طواف کیا جائے گا یہ بھی فرض ہے. 7 چکروں کا مجموعہ وہ ایک طواف کہلائے گا. اب ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سن کر بہت سے لوگ معلوم کر چکے ہیں، ورنہ ایسے بھی حضرت کی وہاں زیارت ہوتی ہے جو ایک چکر کو ایک طواف کہتے ہیں. چنانچہ کسی کی ملاقات ہوئی کہ آج تو 1000 طواف کر لی. بھائی تیری کرامت اتنی سب کیسے ہو گئی؟ دیکھنے میں تو بزرگ معلوم نہیں ہوتا. تو پھر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا وہ ایک چکر کو ایک طواف سمجھتا ہے. خیر، تو 7 چکروں کا مجموعہ وہ طواف کہلاتا ہے. یہ طواف جو ہے یہ عمرے کے فرائض میں سے فرض ہے. یہ دوسرا عمل. طواف کرنے کے بعد تیسرا کام جو عمرے میں کیا جاتا ہے وہ صفا مروہ کی سعی کا. صفا مروہ کی سعی یہ عمرے کے فرائض میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے ہے. یعنی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سعی نہیں کر سکا تب بھی اس کا عمرہ ہو جائے گا. جبکہ احرام نہیں ہوگا تو عمرہ نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا تو عمرہ نہیں ہوگا. لیکن اگر صفا مروہ کی سعی نہیں کی تو دم دینے سے بھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے، عمرہ ہو جائے گا. یہ واجبات میں سے. اور چوتھا کام صفا مروہ کی سعی کر لینے کے بعد بالوں کا حلق یا ایک بالوں کو کتروانا. اتنا کتروائے، اتنے چھوٹے کرائے کہ سر کے 4 حصے کیے جائے تو 1 ربوع کے برابر وہ بال کٹنے چاہیے. پورا حلق کرا دے تو وہ زیادہ فضیلت کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حلق کرانے والے کو زیادہ ملی. اب یہاں تو کوئی آدمی حلق کراتا نہیں، ٹلی کراتا نہیں، بلکہ یہاں کراتے تو بھی لوگ پوچھتے عمرہ کر کے آئے. لیکن وہاں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب وہاں حاضری کی توفیق دے تو بالوں کا حلق ہی کرانا چاہیے. یہ جو حلق ہے یہ بھی واجب ہے. یہ 4 کام کا جو مجموعہ یہی عمرہ کہلاتا ہے. پھر سے ایک مرتبہ کہہ دوں کہ احرام یہ عمرے کے فرائض میں سے، نمبر 2 طواف یہ بھی عمرے کے فرائض میں سے، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی یہ عمرے کے واجبات میں سے، اور نمبر 4 بالوں کا حلق یہ بھی عمرے کے واجبات میں سے. فرض اور واجب میں فرق یہ ہوگا کہ اگر فرض چھوٹ جاتا ہے تو وہ عمل صحیح نہیں کہلاتا، وہ عمل نہیں ہوا. جیسے نماز میں رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ فرض ہے. اب آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ کسی رکعت کا رکوع ہی نہیں کیا یا سجدہ ہی نہیں کیا تو یہ نماز ہماری نہیں ہوئی. تو ایسے ہی احرام نہیں، طواف نہیں تو ہمارا عمرہ نہیں ہوا. اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ کرنا تو ضروری ہے
لیکن اگر چھوٹ گیا بھولے سے یا جان بوجھ کر تب بھی وہ عمل ہو گیا، لیکن اس میں کچھ نقص ہے، فالٹ ہے۔ اب جیسے نماز کا فالٹ دور کیا جاتا ہے سجدہ سہو کے ذریعے، ایسے ہی حج اور عمرے میں جو فالٹ آ گیا اس کو دور کیا جاتا ہے دم کے ذریعے۔ ضمناً دم بھی آ گیا کہ دم کس کو کہتے ہیں، فالٹ دور کرنے کا نام ہے دم۔ اب وہ کیسے دور کیا جاتا ہے وہ بھی بعد میں آئے گا۔ تو واجب اگر چھوٹ گیا تو وہ دم دینے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ، یہ تو عمرہ کہلاتا ہے۔ اب جو کہا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ اجتباء کس کو کہتے ہیں، اور طواف میں جو استلام ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب۔ تو طواف میں ہم جو طواف شروع کریں گے تو حجر اسود والے کونے سے کریں گے۔ بیت اللہ کے جو 4 کونے ہیں اس میں ایک کونے پر حجر اسود وہ لگا ہوا ہے، وہاں سے طواف کو شروع کرنا ظاہر روایت اور صحیح قول کے مطابق سنت ہے۔ وہاں سے طواف کو شروع کرنا ہے۔ اس کا طریقہ علماء نے یہ بتایا، مثلا یہ جو کونا ہے ہم سمجھنے کے لیے کہ حجر اسود یہاں ہے، تو ہمیں اس طرح یہاں آ کر کھڑے رہنا ہے قریب میں کہ ہمارا جو دایاں مونڈھا ہو اس کے مقابل میں آوے حجر اسود، اور اس وقت نیت کرے ہم کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں۔ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ جب یہ نیت کر لی تو علماء کہتے اس کے بعد پھر ایک قدم ہٹے اس طرف، تو اس طرف ہٹے گا تو یہ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں آ جائے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اسی طرح اٹھائے جس طرح ہم نماز شروع کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ اس طرح۔ ہمارا سینہ بھی قبلے کعبے کی طرف ہے، ہمارا چہرہ بھی کعبے کی طرف ہے، اور ہم یوں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ اور اس وقت وہ ذکر بھی بتایا گیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، وللہ الحمد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، مثلا اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و وفاء بعہدکا و اتباعا بسنت نبیکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم کریں گے یہ کہلائے گا استقبال کعبہ۔ یہ صرف طواف کے شروع ہی میں ہے، باقی کسی چکر میں بھی نہیں، پہلے ہی چکر میں ہے یہ، اس کو کہتے ہیں استقبال۔ استقبال کرنے کے بعد اب اگر ہم بالکل قریب میں ہیں کہ حجر اسود کو ہم بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دینا ہے۔ یہ حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے اسی کا نام ہے استلام۔ یہ لفظ بھی لوگ بولتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے ہیں۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے بوسہ دینا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہو، کوئی ہجوم نہیں، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کی نوبت نہیں آئے گی، تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، یہ ہے استلام۔ اور اگر ہم حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے لیکن کوئی چیز ہے جو اس کو لگا سکتے ہیں، مثلا ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے، وہ لکڑی ہم لگا سکتے ہیں، تو لکڑی کو لگا کر اس کو بوسہ دے دیا جائے، یہ بھی ہے استلام۔ اور تیسری شکل جس کی آج کل نوبت آتی ہے کہ نہ ہم خود حجر اسود کو ہاتھ لگا سکتے، نہ لکڑی کے ذریعے سے اس کو چھو سکتے ہیں۔ ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ کئی سفر کرنے کے باوجود کتنوں کو تو آج تک زیارت کی نوبت ہی نہیں آئی کہ حجر اسود کیسا ہے، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، ہجوم بہت ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر علماء نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اپنے ہاتھ اس طرح کہ وہ حجر اسود جو ہمارے بدن کی جس سائز پر آئے گا، عموماً یہاں آتا ہے، تو ہمارے ہاتھوں کو ہم اس طرح کریں، گویا یوں سمجھے کہ ہم نے حجر اسود کے آس پاس رکھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، یہ ہے استلام۔ تو شروع جو کیا تھا وہ استقبال سے، استقبال ایک ہی مرتبہ، اور اس کے بعد پھر استلام کرنا ہے اور پھر طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کریں گے تو یہ سب سے پہلے وہ حصہ آئے گا جہاں بیت اللہ کا دروازہ لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ حصہ آئے گا جہاں حتیم ہے، تو حتیم کے باہر سے کرنا ہے۔ اور اب تو کوئی پرابلم رہا ہی نہیں، چونکہ حتیم کا وہ دروازہ ہی وہ لوگ بند کر دیتے، آدمی اندر جا ہی نہیں سکتا، اپنی زبان میں کھانچا مار ہی نہیں سکتا، وہ باہر سے ہی اس کو جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں آئے گا تو یہ جو کونا ہے، یہ حجر اسود والا کونا، اور اس کے بعد یہ جو کونا ہے یہ ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی میں بہت سے لوگ غلطی کرتے کہ یہاں سے گزرتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیے وہاں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ اگر آپ قریب سے گزر رہے ہیں اور اتنے قریب سے گزر رہے ہیں کہ اس کو ہاتھ آپ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگائیے، اور اگر اتنے قریب سے نہیں گزر رہے ہیں تو پھر آپ سیدھے سیدھے ویسے ہی گزر جائیے، نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ یہ صرف حجر اسود پر ہوگا، رکن یمانی پر نہیں ہوگا۔ پھر ہم جب یہ حجر اسود پر پہنچیں گے، یہ ایک چکر ہمارا پورا ہوا، جب یہاں پہنچیں گے تو دوبارہ استلام کرنا ہے۔ اب استقبال نہیں، استقبال تو صرف شروع میں ہوا تھا وہی، اور استلام کا مطلب بتا دیا ہے کہ وہ حجر اسود کے مقابلے میں ہمارے ہاتھ آئے یہاں اس طرح، اور پھر اپنے ہاتھ کو چوم کر پھر آگے اسی طرح۔
تو 7 چکر ہوں گے، 7ویں چکر کے بعد پھر اخیر میں استلام ہوگا. تو شروع میں بھی کیا تھا اور اخیر میں بھی کیا، تو پورے 7 چکروں کا مجموعہ جو طواف بنا اس میں استقبال 1 مرتبہ ہوا اور استلام 8 مرتبہ ہوا. اور دوسری بات کہ استلام میں ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم صرف اپنا چہرہ وہ حجر اسود کی طرف کریں، پورا یوں مڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یوں طواف کریں گے تو سینہ تو اس طرف ہوگا، بس چہرہ وہ یوں کر لیں گے اور اس طرح وہ بوسہ دے دیں گے. استقبال میں تو اس کے سامنے تھے ہم، بالکل ہمارا سینہ بھی اس طرف تھا اور چہرہ بھی اس طرف تھا. لیکن استلام میں وہ سینہ اس طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چہرہ اس طرف کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے، کام ہو گیا. تو جو سوالات بتائے گئے تھے اس میں ایک تو یہ استقبال قبلہ تھا، دوسرا تھا استلام، تیسرا ہے اجتباء کہ اجتباء کسے کہتے ہیں. تو احرام کی جو چادر ہمارے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے اس میں چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر وہ حصہ بھی بائیں وہ کندھے کے اوپر ڈالنا ہے. تو یہ دایاں کندھا پورا کھلا رہے گا اور چادر جو ہے وہ یہاں نیچے سے آ جائے گی. یہ جو ہیئت بنتی ہے یہ ہیئت کہلاتی ہے اجتباء. یہ بھی سنت ہے، اجتباء یہ سنت ہے کہ جو بھی احرام کی حالت میں طواف کرے گا، چاہے عمرے کا طواف ہو چاہے حج کا طواف ہو، اور اس کے بعد سعی بھی کرنی ہو، تو ایسے وہ طواف میں اجتباء کیا جائے گا. اپنا دایاں مونڈا کھولیں گے اور اس کا جو حصہ ہے وہ بائیں مونڈے پر ڈالیں گے. اور یہ بات یاد رکھنی کہ اجتباء جو ہے وہ صرف طواف کی سنت ہے. اب ہوتا یہ کہ اکثر لوگ وہ طواف کرنے کے بعد بھی جب وہ طواف کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، وہ پورا مونڈا کھلا ہوا ہی ہے. نہیں، جیسے ہمارا طواف ختم ہوا ہمیں وہ چادر جو دائیں بغل کے نیچے سے لی تھی اس کو وہاں سے ختم کر کے اپنا کندھا ڈھانپ دینا ہے. یہ صرف طواف کی سنت ہے. بعض لوگ تو نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اس کے بعد سعی بھی اسی طرح کرتے ہیں اور اس سے بھی آگے اپنے ہوٹل تک بھی اسی طرح جاتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے. طواف کے بعد وہ اپنا مونڈا جو تھا وہ ہم ڈھانپ دیں. یہ اجتباء کا مطلب تھا. ایک اور بات کہی گئی تھی کہ رمل کسے کہتے ہیں. تو رمل جو ہے وہ اکڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ذریعے سے چلنے کا نام ہے رمل. مونڈے تیزی کے ساتھ ہلائیں گے ہم، اکڑ کر چلنا جس کو کہتے ہیں، اور قدم چھوٹے چھوٹے رکھیں گے اور تیزی کے ساتھ چلیں گے. یہ تیزی کے ساتھ مونڈے ہلاتے ہوئے چلنے کا نام ہے رمل. یہ رمل بھی سنت ہے طواف کی، لیکن صرف شروع کے 3 چکروں میں، اور باقی کے جو 4 چکر ہے اس میں رمل نہیں کرنا ہے. عام رفتار سے جو ہم چل دیں اس رفتار سے چلنا، یہ ہے سنت. اب ہجوم کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ایسی نوبت بھی آتی ہے کہ آدمی رمل کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، چونکہ اس کے لیے جگہ چاہیے، اسپیس چاہیے مونڈے یوں ہلانے کے لیے. اب یہ تو ہجوم اتنا ہے کہ کبھی آدمی یوں مڑتا ہے کبھی یوں مڑتا ہے. وہ تو جو گئے ان کو معلوم ہوگا، بہت سی مرتبہ تو بغیر ارادے کے بھی چلنے کی نوبت آتی ہے، وہ آٹومیٹک چلتے ہیں. اسی طرح ہجوم ہی اتنا ہے. اب وہ ایسے موقع پر وہ آدمی رمل کرے گا کیسے؟ تو جو گئے انہوں نے دیکھا وہ بعض لوگ وہیں وہ کودتے رہتے، جمپنگ کرتے رہتے. تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ موقع نہیں ہے رمل کا تو آپ ٹھہر جائیے. اب اگر یہ اندازہ ہے کہ تھوڑے وقت کے بعد گنجائش ہو جائے گی تو رمل کیجیے، اور اگر نہیں تو پھر یوں ہی کر لیجیے. اور شروع کے 3 چکروں میں اگر ہم رمل نہیں کر سکے تو باقی کے 4 چکروں میں نہ کریں، اس لیے کہ شروع کے 3 چکروں میں جس طرح رمل کرنا سنت ہے، باقی کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا بھی سنت ہے. اب بعض لوگ وہاں بھی گنتی کر دیں کہ پہلے چکر میں نہیں کر سکا تو اب وہ دوسرے تیسرے اور چوتھے وہ 3 چکروں میں رمل کرتا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ چوتھا چکر جو وہ بغیر رمل کے ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. جیسا بھی آپ نے سنا، جتنا ہم سیکھ کر جائیں گے سنت کے مطابق ان اعمال کو انجام دیں گے، اتنی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. ہمارا تو جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنے. اور حضور نے اس کا بہت اہتمام کیا تھا. آپ نے حج تو ایک ہی کیا اور اس ایک حج میں آپ بار بار کہتے تھے یا ایھا الناس خذوا مناسککم، کہ اپنے اعمال کو جو یہاں حج کے موقع پر جو اعمال کیے جاتے اس کو مجھ سے اچھی طرح حاصل کر لو، کیونکہ بہت سی چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اب جیسے یہی رمل کی بات، اب میں نے اپنے طور سے تو سمجھا دیا، لیکن صحیح دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ رمل کس کو کہتے ہیں. اب ابھی تو یہاں موقع ہی نہیں کہ کریں.
ہم نے بھی اپنے بڑوں کو بزرگوں کو دیکھا تو صحیح میں پتہ چلا کہ رمل کس کو کہتے ہیں، ورنہ بازے تو دوڑنے کا نام رمل سمجھتے، باقاعدہ جیسے ریس لگی ہے اس کا نام رمل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو دیکھ کر حاصل کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بہت تاکید سے کہ میں کون سا عمل کس طرح کرتا ہوں اس کو برابر لو مجھ سے، دیکھ لو۔ تو حضرات صحابہ جو حضور پر جانثار تھے وہ تو آپ کی ایک ایک ادا کو غور سے دیکھتے تھے، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ دیکھا بلکہ زندگی پر عمل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ تو پھر یہ مناسک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اعمال کیے وہ کیسے وہ غور سے نہ دیکھتے، ہر چیز غور سے دیکھے۔ اسی سے تو علماء نے نکالا ہے کہ آدمی کو طواف کس طرح کرنا ہے، صحیح کس طرح کرنی ہے۔ یہ سب وہی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور بتلائی۔ بہرحال تو یہ طواف سے متعلق تھا کہ طواف میں شروع کے 3 چکروں میں رمل ہو اور باقی 4 چکروں میں رمل نہ ہو، اور اجتبا جو ہے وہ 7 چکروں میں ہوگا، وہ صرف 3 چکر میں نہیں، وہ جو بغل کے نیچے سے ہم نے چادر نکالی ہے وہ پورے طواف میں رہے گی، اور استقبال اور استلام بھی ہو گیا۔ اب طواف سے متعلق ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ طواف کرتے ہوئے اپنی نظر کعبۃ اللہ پر کرتے ہیں، وہ بعض تو یوں دعا مانگتے ہوئے ہی چلتے ہیں کعبے کو دیکھ کر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ طواف کے دوران کعبۃ اللہ پر نظر ڈالنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ادب کے اور مستحب کے خلاف ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم کو طواف میں اس طرح چلنا ہے کہ ہماری نظریں نیچی ہو، اور ادب اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے اس گھر کی عظمت، اس کے استحضار کے ساتھ۔ ہمیں تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو تیرے گھر کے آس پاس چلنے کی نعمت اور سعادت عطا فرمائی۔ تو اب یہ ہم اپنا چہرہ کعبے کی طرف کریں اور دیکھتے ہوئے طواف کریں تو اس کو مکروہ لکھا ہے، پسندیدہ نہیں، اچھی بات نہیں۔ ہمیں صرف کعبۃ اللہ پر نظر ڈالنی ہے اسی وقت جب ہم حجر اسود کے پاس پہنچیں گے اور استلام کریں گے، اس وقت جتنا دیکھنا ہے برابر دیکھ لیں، لیکن طواف کے دوران نہ دیکھیں۔ تو ایک غلطی وہ طواف کے درمیان یہ ہوتی ہے جو بتا دی گئی، غلطیاں بھی بیچ میں ہی چلی گئی۔ دوسری ایک غلطی جو عموماً احرام کی حالت میں ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ احرامی کی حالت میں کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹتے ہیں، ملتزم پر جا کر چمٹتے ہیں۔ جو حضرات گئے ان کو معلوم ہے کہ وہاں ملتزم پر خاص کر اور اسی طرح کعبے کے غلاف پر یہ سعودی حکومت کی طرف سے خوشبو کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی، اور ویسے بھی لوگ عرب لوگ عمدہ سے عمدہ عطر لا کر وہ لوگ وہاں ڈالتے ہیں، اور جو گئے ان کو انداز ہو، حالانکہ ملتزم پر کتنا ہجوم ہوتا ہے، کتنے لوگ اور پسینے میں شرابور ہوتے جو وہاں چمٹتے ہیں، لیکن جو گیا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ وہاں کبھی بدبو آئی ہو، کبھی بھی نہیں آتی، بہت زیادہ خوشبو کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب احرام کی حالت میں ہمیں خوشبو سے بچنا ہے، تو یہ غلطی بہت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ احرامی کی حالت میں ملتزم پر یا کعبے کے غلاف سے چمٹتے، جس کے نتیجے میں خوشبو کے ساتھ تلوث لازم آتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہرحال یہ طواف کے 7 چکر ہو گئے، اس کے بعد ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ طواف کی واجب نماز ہے، یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس کے لیے سہولت اور موقع ہو تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر پڑھیں، اور اگر موقع نہ ہو تو پھر پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے، اور حرم میں بھی موقع نہ ہو تو اپنی بلڈنگ میں بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ مشغول تھا یا بہت زیادہ بھلکنا تھا، یاد ہی نہیں رہا، تو یہاں شاپور میں پہنچ کر بھی پڑھ سکتا ہے، یہاں بھی وہ طواف کی 2 رکعت ہو جائے گی اس کی۔ یہ جو 2 رکعت ہے یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے آپ زمزم پیجیے، اور پھر صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے، پوری تفصیل تو نہیں جاتے۔ صفا مروہ کی سعی میں ہمیں شروعات صفا سے کرنی ہے، 2 پہاڑیاں یہ صفا اور مروہ۔ اب اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اوپر تک چڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، نہیں، تھوڑا سا چڑھنا جس سے ہم کو کعبۃ اللہ نظر آئے، اتنا چڑھنا کافی ہے سعی کے لیے، صفا پر بھی اور مروہ پر بھی۔ اب صفا پر تو جو تعمیر ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود ایسا خلا درمیان میں ہے کہ ہم کو وہاں صفا پہاڑی سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، لیکن مروہ پر جب پہنچتے تو وہ تعمیر حرم کی ایسی ہو چکی ہے کہ اب وہاں سے کعبۃ اللہ پر نظر نہیں پڑ سکتی، وہ بیچ میں دیوار آ جاتی ہے۔ پورے مروہ پر سے آپ کہیں سے بھی جائیں گے تو کعبۃ اللہ پر اب نظر نہیں پڑتی، تو وہاں تو یہ بات رہی نہیں، لیکن صفا پر یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کر کے اتنا صرف چڑھنا ہے کہ ہماری نظر کعبۃ اللہ پر پڑے، اور کعبۃ اللہ پر پڑھ کر، نظر پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی اس وقت وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کیجیے، ثنا، اور پھر جو دعا مانگنی وہ دعا کیجیے۔
وہ طواف میں یہ دعا کا بتانا میں بھول گیا. تو چکروں میں بعض لوگ جو ہے وہ دعا کے چکر میں رہتے ہیں کہ یاد تو ہے نہیں، اب وہ اندر دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو یہ دعاؤں کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو دعا مسنون دعائیں یاد ہے اور بالخصوص آپ اس کا معنی بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں تو ضرور کیجیے. اور اگر آپ نے صرف رٹی ہے یا اندر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے یہ دعا، تو پھر آپ اپنی زبان میں مانگیے، اردو میں مانگیے. وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. طواف کے دوران آپ جو بھی دعا مانگیں گے تو وہاں اس مقدس مقام پر وہ مقامات جہاں دعا قبول ہوتی ہے اس میں ایک یہ مطاف بھی ہے. مطاف کا مطلب علماء نے یہی لکھا ہے طواف کے دوران آدمی جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر اب 7 چکر میں کتنا لمبا وقت ہوگا، میرے اور آپ کے جیسوں کا تو سب اسٹاک ختم ہو جائے گا. جتنی دعائیں مانگنی وہ 1-2 چکروں میں ہی ختم ہو جائے گی. اگر زیادہ اسٹاک ہے تو آخر تک مانگتے رہیے، اور نہیں تو پھر تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، کوئی بھی جو ذکر ہے وہ کریں. تو یہ جو بتایا جاتا ہے پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر میں یہ دعا، تو اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چکر میں یہ دعا مانگی ہو، دوسرے چکر میں یہ دعا مانگی ہو، ایسا نہیں ہے. یہ بعد کے لوگوں نے، علماء نے بتایا کہ یہ دعا پڑھیں تو اچھا ہے. اگر ہم اس کا مطلب سمجھتے، معنی سمجھتے پڑھتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی زبان میں دعائیں مانگے. اردو میں تو ہم اپنے طور سے جتنی دعا مانگنا چاہے مانگ سکتے وہ مانگیں، ورنہ پھر ذکر و اذکار میں لگے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جو صحیح کی بات چل رہی تھی، تو صفا سے ہماری صحیح شروع ہوگی مروہ پر، یہ پہلا چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا پر دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر ہوں گے. تو 7واں چکر وہاں مروہ پر ختم ہوگا. درمیان میں میلین اخضرین آتے جہاں تھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ چلنا ہے، بلکہ قریب قریب دوڑنا ہے. وہ درمیان میں جو میلین اخضرین ہے وہیں اس سے کچھ پہلے سے شروع کرنا ہے. اب وہ سعودی حکومت نے وہاں ہری بتی لگائی ہے، تو ہری بتی جب پہلی آئے گی وہاں سے یہ دوڑ شروع کرنی ہے اور دوسری آئے گی وہاں ختم کرنی ہے. یہ سنت ہے. اور اس کے بعد پھر عام رفتار سے چلنا ہے. صحیح کے دوران بھی کیا کیا جائے، تو بات چیت دنیاوی امور میں مشغول ہونے کے بجائے وہاں بھی ہم دعا میں مشغول ہوں. جیسا بھی کہا، دعا کا اگر اسٹاک ختم ہو گیا ہے تو ذکر تو کر ہی سکتے ہیں، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اس کا اہتمام کیا جائے. اس طرح توجہ کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تیرے نیک بندوں نے، انبیاء کرام نے، نبی آخر الزمان نے، اور حضور کے سچے عشاق صحابہ کرام نے، اور کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے سچے عاشق وہاں پہنچتے اور وہ یہ سب کام انجام دیتے ہیں. اور ہمیں تو کیا پتہ، ہم جس وقت طواف کر رہے ہیں، جس وقت صحیح کر رہے ہیں، اللہ کے کیسے کیسے بندے ہمارے ساتھ ہیں جو طواف میں کیسے عشق کے ساتھ کر رہے ہیں، کیسے عشق کے ساتھ وہ صحیح کر رہے ہیں. تو ہم اگر اس مقام تک نہیں پہنچے تو کم سے کم دعاؤں کے ذریعے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائے کہ اللہ تیرے سچے بندے بھی یہاں ہوں گے کیسے کیسے، جن کا چلنا تجھے پسند ہے، جن کا دوڑنا تجھے پسند ہے، جن کا رمل تجھے پسند ہے. تو اے اللہ تو ہمیں بھی ان کے جیسا بنا اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا. تو یہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اس طرح توجہ کے ساتھ یہ صحیح کا کام کرے. 7واں چکر جب مروہ پر ختم ہوگا، یہاں صحیح ختم ہوگی. اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، آپ نے طواف بھی کر لیا، صحیح بھی کر لی، تو طواف کے بعد تو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، لیکن صحیح کے بعد بہتر لکھا ہے کہ اگر وہ 2 رکعت پڑھ لے تو اچھا ہی، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. تو 3 کام تو ہو گئے، احرام، طواف اور یہ صحیح. اب یہ احرام کی جو پوزیشن تھی اس کو ختم کرنا ہے. وہ ختم کرنے کے لیے چوتھا کام ہے حلق. جیسے نماز کی پوزیشن ختم ہوتی ہے سلام سے، احرام کی پوزیشن ختم ہوگی حلق سے. بالوں کا جب حلق کرائیں گے تو ہم احرام کی پوزیشن سے نکل جائیں گے. اب جو پابندیاں تھیں کہ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے، سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اسی طرح پیر میں جو ہڈی ہے وہ نہیں چھپنی چاہیے، جتنی بھی پابندیاں تھیں یہ سب پابندیاں ہماری ختم ہو گئی. تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کی گئی. دم کا کہا تھا کہ دم کسے کہتے ہیں، تو حج اور عمرے میں آدمی جب کوئی فالٹ میں آتا ہے، جنایت کرتا ہے، تو اس کی تلافی کے لیے جو شکل رکھی گئی وہ دم کہلاتی ہے. دم میں 4 چیزیں آتی ہیں. کبھی تو بڑا، جس کو اپنے یہاں گائے یا بھینس یا اونٹ وہ قربان کرنا پڑتا ہے، یہ دم کا بالکل اوپر کا درجہ، A گریڈ. دوسرا B گریڈ میں آتا ہے بکرا اور دمبا.
عموماً دموں میں یہی آتا ہے کہ بکرا یا دمبا کو ذبح کر کے وہ جو جنایت ہوئی اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ اور نمبر 3 پر دم میں کبھی آتا ہے صدقہ۔ تو صدقہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اتنا دینا پڑتا ہے جتنا ہم صدقہ فطر میں نکالتے ہیں، یہ دم میں کبھی صدقہ بھی ہوتا ہے۔ اور بالکل چوتھا نمبر B گریڈ کہ اس میں صدقہ وہ بھی بہت معمولی، ایک مٹھی گھؤں یا اس کی جو قیمت ہے 1-2 ریال وہ دے دیے جائے۔ یہ 4 چیزیں دم میں آتی ہیں۔ اب باقی ہے کہ کون سا دم کب آئے گا، یہ آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہے، آدھے ہفتے میں بھی کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت وقت چاہیے کہ کون سا دم کب آئے گا۔ لیکن عمرہ کرنے والوں کو صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ عمرے میں کوئی بھی فالٹ ایسا نہیں ہے جس میں بڑا واجب ہو، اس لیے عمرہ کرنے والوں کو اس سلسلے میں تو اطمینان رکھنا ہے کہ اگر کوئی عمدہ کام ہو بھی گیا تو اونٹ یا گائے یا بڑا جانور وہ واجب نہیں ہوتا۔ عمرے میں جو واجب ہوتا ہے دم وہ یا تو بکرے اور اس کی مینڈھے کی شکل میں یا پھر یہ کہ اس سے بھی کم۔ دونوں کی صرف ایک مثال بتا دیتا ہوں کہ اگر عمرے کا طواف آپ نے بغیر وضو کے کیا، چاہے پورا طواف بغیر وضو کے کیا، چاہے اس میں سے ایک چکر بغیر وضو کے کیا، تو یہ فالٹ ہو گیا، یہ نقص ہو گیا، یہ جنایت ہو گئی۔ اب اس کی تلافی کے لیے علماء کہتے ہیں کہ دم دینا پڑے گا، اور یہاں جو دم آئے گا وہ بکرا آئے گا عمرے کے اس طواف میں۔ اور اگر یہی طواف نفل کا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ تو حلال ہو گئے اور وہاں مکہ مکرمہ میں آدمی نفل طواف بھی کرتا ہے، تو نفل طواف میں اگر کسی نے وہ طہارت کا اہتمام نہیں کیا، بغیر وضو کے کر لیا، تو وہاں جب دم بولتے کہ دم آئے گا، لیکن وہاں دم بکرے کی شکل میں نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نفل طواف اگر بغیر وضو کے کیا ہے تو ہر چکر کے بدلے میں 1 صدقہ۔ تو اگر 7 چکر بغیر وضو کے کیے تو 7 صدقہ فطر کے برابر وہ دم دینا پڑے گا۔ اب وہ صدقہ فطر وہی جو ہم 1.5-2 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے، اور وہاں مثلاً 5 ریال کا اگر وہ 1.5-2 کلو گیہوں آتے تو ایک صدقہ بنا 5 ریال کا۔ تو اگر 7 چکر اس طرح کے ہوئے تو کیا 35 ریال وہ صدقے میں دینے پڑیں گے، یہ نفل طواف میں۔ اور عمرے کے طواف میں اگر اس طرح بغیر وضو کے کیا تھا تو وہ پھر 350-400 ریال کا جو بکرا آتا ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ دم کا مطلب بتا دیا گیا کہ دم میں عموماً تو بکرا یا مینڈھا یہ واجب ہوتا ہے، کبھی صدقہ فطر کی شکل میں واجب ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی کم۔ اور حج کے موقع پر یہ نوبت آتی ہے کہ ایسی جنایت اور غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑے جانور کی قربانی اس پر واجب ہوتی ہے، جس میں بکرا نہیں چلتا بلکہ اونٹ یا گائے وہ وہاں ذبح کرنا پڑتا ہے۔ ایک غلطی جو میں نے دیکھی وہ بھی بتا دی جائے، ہو سکتا ہے کسی کے کام آئے، کہ بعض لوگ طواف زیادہ کرنے کے شوق میں ایک طواف کرنے کے بعد دوسرا طواف فوراً شروع کر دیتے ہیں اور بیچ میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ جذبہ واقعتاً قابل مبارکباد ہے کہ طواف زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، لیکن ہمارے اس جذبے کے نتیجے میں طریقہ حضور کے خلاف ہو جائے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ اب ہوتا ہے واقعی میں آدمی کو دقت ہوتی چونکہ ہجوم ہوتا ہے، اور وہ طواف ختم کرنے کے بعد اس ہجوم سے باہر نکل کر آ کر 2 رکعت پڑھنا اور پھر واپس ہجوم میں آ کر طواف کو شروع کرنا، تو اس میں وقت بھی جاتا ہے، آدمی کو محنت مشقت بھی اٹھانی پڑتی، لیکن ہمیں یہ اٹھانی ہے چونکہ سنت طریقہ یہ ہے۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا وہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک طواف ختم ہوا اور فوراً دوسرا طواف شروع کر دیتے، وہ ختم ہوا پھر تیسرا طواف شروع کر دیتے، اور مثلاً 5 طواف ایک ساتھ کر لی، اب باہر آ کر وہ 10 رکعت ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو بتائی گئی، اور اس کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک کو جو اس سلسلے کے سوالات ہوں کہ بھئی اگر یہ شکل ہماری پیش آ گئی ہے یا آئے گی تو کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے بہتر یہی کہ جو علماء کرام میں مفتیان اعظام ہیں ہم ان میں سے کسی سے رابطہ کر کے اپنا وہ جو نجی مسئلہ ہو وہ ان سے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ وضو کے بارے میں یاد آ گیا کہ بہت سے لوگوں کو وضو کی شکایت ہوتی ہے، کسی کو پیشاب کے قطرے کی کہ وہ پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، یا گیس کی شکایت ہوتی ہے، گیس ہوتا رہتا ہے۔ اب طواف جو ہے وہ بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے، جیسا بھی آپ کو بتایا کہ بغیر وضو کے عمرے کا طواف کیا تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی کیا کرے گا جس کا وضو رہنا مشکل ہے، گیس ہوتا ہی رہتا ہے یا پیشاب کے قطرے نکلتے ہی رہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ معذور کے حکم میں ہے، معذور کا مطلب یہ کہ اس کو اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے نماز کے پورے اوقات میں
کہ وہ اپنی نماز کو پڑھ سکے، تو ایسا آدمی معذور کہلاتا ہے۔ اور معذور کے لیے جو عذر ہے وہ اس کے حق میں اس کا وضو توڑنے والا ناقض وہ نہیں بنتا۔ تو کسی کو اگر گیس کی شکایت ہے، گیس نکلتا ہی رہتا ہے اور اتنا بھی وقت درمیان میں نہیں بچتا کہ وہ نماز پڑھ سکے یا طواف کے لیے گیا ہے تو طواف کر سکے، بلکہ اس دوران بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا وقت اس کو ملتا ہی نہیں کہ گیس اتنی دیر بھی رکے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ کہ وہ اسی حالت میں کر لے گا، تو اسی حالت میں کیا ہوا طواف بھی اس کا معتبر ہے، اور گیس چھوٹنے کی حالت میں وہ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز بھی اس کی معتبر ہے۔ معذور کا حکم الگ ہے۔ طواف وداع کے لیے کہ عمرے میں جانے والے حضرات کو طواف وداع واجب اور ضروری نہیں ہے۔ طواف وداع حج کے واجبات میں سے، اگر اللہ تعالیٰ حج کا موقع دے، آپ حج کے لیے گئے ہیں تو طواف زیارت فرض ہے اور طواف وداع اس کے لیے واجب ہے، لیکن عمرے میں جانے والوں کے لیے طواف وداع واجب اور ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ طواف وداع رہ گیا، عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں تو اس میں ایک تو یہ کہ خوشبو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے مردوں کے لیے، خوشبو میں تو عورتیں بھی ہیں۔ نمبر 2، سلا ہوا کپڑا ہمیں نہیں پہننا ہے، جو بدن کی ہیئت پر ہوگا ایسا کپڑا ہمیں نہیں پہننا ہے، چاہے پائجامہ ہو، چاہے کرتا ہو، چاہے ٹوپی ہو، چاہے نیچے موزے ہو، یہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے ہیں۔ تیسرا، بالوں کو نہیں ترشوانا ہے، نہیں کٹوانا ہے، نہ سر کے، نہ بغل کے، نہ مونچھ کے، نہ داڑھی کے، بدن کے کسی بھی حصے کے۔ اور چوتھا کہ ناخن بھی نہیں ترشوانے، ناخن اگر پیسے پہلے ہی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کر سکے تو احرام کی حالت میں وہ ناخنوں کو بھی تراشنا نہیں ہے۔ اور مردوں کے لیے یہ پیر کی یہ جو ہڈی ہے، یہ جس کو ماقد شراک کہتے، یہ کھلا رہنا چاہیے، اسی لیے عموماً وہ سلیپر پہنتے ہیں۔ تو ایسا چپل یا بوٹ اگر ہے جس سے وہ ہمارا پورا اوپر کا حصہ ڈھک جاتا ہے تو یہ بھی مردوں کے لیے منع ہے، احرام کی حالت میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور چہرہ جو ہے وہ ہمارا کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگ احرام کی حالت میں جو سو جاتے ہیں، چونکہ وہاں پہ اے سی ہر کمرے میں ہوتا ہے، تو عمرے کے لیے گئے، طواف کیا، لیکن ابھی ہمت نہیں ہے صحیح کرنے کی، آ کر سو گئے، اور وہ اے سی چالو ہے، ٹھنڈی لگ رہی، وہ بلینکٹ اوڑھ لیا جس میں وہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا، تو یہ بھی منع ہے۔ مردوں کو چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے احرام کی حالت میں، اور سر بھی کھلا رکھنا ہے۔ بس عموماً یہی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے ہر چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ خوشبو کے معاملے میں ایک طرح سے تو عموماً محرم بچتا ہے، لیکن استنجا کرنے جب جاتے ہیں وہاں اکثر نوبت آتی ہے، جو کہ ہمارے سامنے بھی اکثر جو مسائل پوچھے گئے وہ یہی کہ احرام کی حالت میں استنجا کرنے گئے ہوٹل میں یا ایک حرم میں، اب وہ چونکہ گھر پر آدمی کو عادت ہوتی ہے استنجا کر کے جب نکلتا ہے تو وہ صابو سے ہاتھ دھوتا ہے، اب وہاں عموماً واش روم ہی میں وہ صابو یا شیمپو لگا ہوا ہوتا ہے، تو عادت کے نتیجے میں آدمی وہ فوراً وہ شیمپو اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے اور مل لیتا ہے، اب فوراً خیال آیا کہ میں تو احرام کی حالت میں ہوں، فوراً آیا یا بعد میں آیا، بہرحال دم لازم ہو گیا، اس لیے کہ یہ ہتھیلی بڑا عضو ہے، اور بڑے عضو پر اگر آدمی خوشبو لگا لے، چاہے جان کر چاہے بھولے سے، چاہے رضامندی سے چاہے زبردستی، جس طرح بھی ہو وہ پورا دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت سو کو پیش آتا ہے کہ استنجا کرنے گئے اور بھولے سے صابو سے ہاتھ دھو لیے یا شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، تو اس سے بہت احتیاط کرنا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر بکرا ذبح کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس میں پہلے مکہ جانا چاہیے یا یہ کہ پہلے مدینہ جانا چاہیے، اس سلسلے میں کوئی یقینی بات علماء کی طرف سے کہی نہیں گئی، نہ کسی کو کسی پر فضیلت بتائی گئی، اس لیے جیسی سہولت ہو، مکہ اگر جانا چاہے تو وہاں بھی جا سکتے اور مدینہ جانا چاہے تو وہاں بھی جا سکتے۔ ویسے ہمارا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ جب ہم پہلے جاتے اور وہاں سے پھر احرام بن کر یہاں مکہ مکرمہ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ زیادہ مشابہت ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور وہاں سے وہ احرام باندھ کر یہاں چلے تھے عمرے کے لیے۔ پہلے سال تو کفار مکہ نے روکا تھا حدیبیہ والے سال، اور اس کے بعد پھر دوسرے سال سن ہجری 7 میں آپ نے وہیں سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور یہاں آئے تھے، اور حج کے لیے بھی آپ وہاں سے آئے تھے، تو اگر کسی کو موقع ہو تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام اور تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹور والے سے ہم الجھے کہ نہیں ہم کو تو پہلے وہیں لے جاؤ ہم وہیں سے آئیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے، مکہ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر ہم مدینہ منورہ پہلے جاتے تو احرام یہاں سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ تو میقات کے بھی باہر کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہمارا سفر اس طرح کا ہے کہ جدہ اتر کر ہم کو مدینہ جانا ہے، تب بھی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بامبے سے، نہ فلائٹ میں، نہ جدہ پر، نہ مدینہ میں، بلکہ ہم اپنے عام لباس میں بغیر احرام ہی کے یہ پورا سفر کریں گے۔ اور پھر جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے آئیں گے تو وہاں جو میقات ذوالحلیفہ جو عوام میں بیر علی کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں میقات پر پھر عمرے کا احرام باندھا جائے گا۔ اور بعض لوگ جو مکہ جاتے ہیں اور جدہ سے احرام باندھتے وہ غلط کرتے ہیں۔ جدہ جو ہے وہ تو میقات کے اندر کا حصہ ہے، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم میقات کو بغیر احرام کے پار نہ کریں۔ مدینہ جائیں گے تو پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آداب کے سلسلے میں جیسا کہا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہو تو اس کی خوب قدر کرنی ہے، گناہوں سے بہت اپنے آپ کو بچانا ہے، نمازوں کی، حرم کی خوب پابندی کرنی ہے، مدینہ منورہ کی بھی اور مکہ مکرمہ کی بھی۔ اور دوسرا کہ وہاں کی ہم برائی نہ کریں، ایک بہت اہم چیز ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی غفلت کا شکار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین پر بلاتا ہے، اب وہاں جا کر کبھی ٹور والے کی برائی اور کبھی وہاں کی چیزوں کی برائی، وہ وہاں ہے، وہاں کا دہی ایسا ہے، وہاں کا گوشت ایسا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اس طرح کی کوئی برائی ہم نہ کریں، یہ ہمیں محروم کرنے والی چیز ہے۔ جیسا بھی آپ نے مفتی اسد صاحب کے بیان میں سنا تو کوئی مالدار اپنے مال سے نہیں جاتا۔ بہت سے مالدار آپ کو یہاں بھی ملیں گے جن کی زندگی کے کئی سال گزر گئے لیکن اب تک جانے کی نوبت نہیں آئی، اور اس کے بالمقابل بہت سے اس سے غریب بھی ملیں گے جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اور بار بار جا رہے ہیں، مالدار اسے زیادہ جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے حرمین شریفین کی کوئی برائی کی، علماء نے لکھا ہے یہ بھی ذریعہ بنتا ہے آدمی کی محرومی کا۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، جیسا بھی آپ نے یہ سنا تھا نا، جو اللہ والے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ان کی ذرا سی چوک پر بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں بلکہ ہمارا بھی معاملہ ہے، ہمارا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی دور کا آدمی اگر ہمارا کوئی برا کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے تو ہمیں اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن قریب کا آدمی جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، ہمارے ساتھ خاص تعلق رکھنے والا ہو، اس کی ذرا سی بھی گستاخی اور ذرا سی بھی بے ادبی وہ ہم کو برداشت نہیں ہوتی، اس پر پیش آ جاتا ہے۔ یہ تو ایک مزاج ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہے کہ عوام سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو باری تعالیٰ کی طرف سے فوراً گرفت اور پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا جو نیک بندہ ہو جس کا تعلق قائم ہے وہاں، اس کی طرف سے اگر ذرا سی بھی کوئی بے توجہی، غفلت ہوتی تو گرفت ہوتی اور بہت سخت۔ جیسا طواف والا قصہ تو آپ نے سنا ہے، حالانکہ اللہ حفاظت کرے، بہت سے لوگ یہ گناہ کثرت سے کرتے وہاں، لیکن کوئی ہر ایک کے ساتھ یہ پیش نہیں آتا کہ وہ تھپڑ لگے، ورنہ کسی کی مزہ لگے، وہ تو آنکھیں بند پٹی باندھ کر کرے گا طواف، لیکن سب کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح کا کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے اپنے کسی خادم کے ذریعے سے وہاں کا دہی منگوایا، ابھی بھی وہاں مشہور ہے لبن۔ اب وہ دہی اتفاق سے کھٹا تھا، تو انہوں نے کہا تو کھٹا دہی ہے، مجھے نہیں پینا، نہیں استعمال کرنا۔ اب بظاہر آپ دیکھیے میں نے کہا تو آپ نے سن بھی لیا، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا ناپسند آئی۔ چنانچہ خواب میں کہا گیا کہ جب ہمارے یہاں کا دہی پسند نہیں ہے تو کائی کو یہاں آیا، جا نکل یہاں سے۔ تو لکھا ہے بعد میں ان کو حاضری نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ اس طرح کی جو باریک چیزیں اس سے بہت بچنا چاہیے، خاص کر یہ ٹوروں میں جو ہم جاتے ہیں تو وہ ٹور والے کی طرف سے اگر کھانے پینے کے معاملے میں کچھ کمزوری ہوتی ہے تو ہم بولنے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ یہ زبان جو ہے نا بغیر ہڈی کی بہت خطرناک چلتی ہے، ٹور والے کو بھی کام میں لے لیتی ہے اور وہاں کے کھانوں کو بھی کام میں لے لیتی ہے۔ اس سے بہت بچنا ہے۔ ہم جذبات میں تو یہ بولنے کو بول دیں گے لیکن نقصان ہم اپنا ہی کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی بے ادبی خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں ناگوار گزر گئی تو پھر مہر لگ جائے گی کہ اب اس کو اپنے در پر نہیں بلانا ہے، اور اگر وہاں مہر لگ گئی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں لے جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اے اللہ تو ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے اور سننے کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کہنے سننے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے جو خوش نصیب بندے وہاں جانے والے ہیں، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، عمروں کو قبول فرما، حج کی سعادت مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے تو حرمین شریفین کی حاضری کو آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے وہاں کی حاضری کے واسطے چاروں طرف سے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اسباب کو بنانے والا تو ہے، تو رکاوٹوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ یقیناً ہماری طرف سے تو بہت کوتاہیاں اور بے ادبی اور کمزوریاں ہوئی ہے۔ اے اللہ جان کر انجان میں ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے جو بھی غلطی، غفلت اور بے ادبی ہوئی ہو، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، معافی کا حکم دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں، تو ہماری اس طرح کی تمام گستاخیوں کو، بے ادبیوں کو معاف فرما، اور وہاں کی مبارک حاضری سے اے اللہ تو ہمیں کبھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک بار بار تیرے دربار کی حاضری ہمارے لیے مقدر فرما، تیرے حبیب کے روزے پر حاضری ہمارے لیے آسان فرما، حج مبرور اور مقبول کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ عمرہ مقبولہ کی سعادت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ بار بار یہ شرف اور یہ سعادت محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کے لیے بھی مقدر فرما، ہمارے اہل و عیال کے لیے بھی مقدر فرما، اولاد اور خاندان والوں کے لیے بھی مقدر فرما، دوست اور احباب اور متعلقین کے لیے بھی مقدر فرما۔ اے اللہ یقیناً تیرے بہت سارے بندے اے اللہ اس جذبے میں زندگی جی رہے ہیں، لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی حاضری سے محروم ہے، اور تیرے کتنے بندے تو اسی حسرت کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں۔ اے اللہ جو موجود ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے اسباب مہیا فرما، اپنے دربار کی حاضری کو آسان فرما، حرمین شریفین کی پوری حفاظت فرما، غیروں کے شر سے، سازشوں سے اے اللہ تو حرمین شریفین کو محفوظ اور مأمون فرما۔ اے اللہ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، اے اللہ تو سب کی مرادوں کو پورا فرما، اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی ہے، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنے شرور سے، فتنوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔